گاڑی نے اپنی رفتار کم کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ اگلے آنے والے اسٹیشن پر اس نے رکنا تھا۔ پلیٹ فارم شروع ہو چکا تھا اور گاڑی بالکل آہستہ ہوتے ہوئے رک گئی تھی۔ گاڑی میں زیادہ رش نہیں تھا۔ جس اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی وہاں سے بھی چند مسافر گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ گاڑی سے اترنے والوں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی چائے بوتل اور پکوڑے بیچنے والوں کی اکا دکا صدائیں بلند ہوئیں اور اگلے ہی لمحے خاموشی چھا گئی۔ تقریباً آدھا منٹ سے بھی کم وقت رکنے کے بعد گاڑی کا وصل ہونے لگا۔ گارڈ نے سیٹی بجائی اور گاڑی آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ گاڑی نے اسٹیشن چھوڑ دیا تھا اور اس کی رفتار میں تیزی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر آبادی ختم ہونے کے بعد لہلہاتی فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بڑھیا کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بیٹا ہم نے زیادہ دور نہیں جانا، ہم یہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی مجھ سے سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے بڑی سی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ نظر آنے والے آدھے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت سے اس کی خوبصورتی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ خالی تھی کیونکہ سامنے والا مسافر اوپر برتھ پر سو رہا تھا۔ میں نے خوش دلی سے انہیں اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ لڑکی جھٹ سے کھڑکی کی جانب لپکی اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بڑھیا نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور لڑکی سے تھوڑا ہٹ کر وہاں بیٹھ گئی۔ ساری سیٹ خالی تھی اس لیے لڑکی کے ساتھ چپک کر بیٹھنے کو اس نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ ماں جی کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے کچھ دیر بعد بڑھیا سے پوچھ لیا۔ بیٹا ہم نے ملتان جانا ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ گاڑی لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ میری منزل آخری اسٹیشن یعنی کراچی تھی۔ راستے میں میرے اور بڑھیا کے درمیان مزید باتیں ہوئیں۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم پھر خاموش ہو گئے۔ سوائے گاڑی کے شور کے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ میرے سامنے بیٹھی لڑکی نے اس بڑھیا سے یا میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کی چادر کا پلو اڑ رہا تھا جسے وہ بار بار سمیٹ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے چادر اس کے چہرے سے ہٹ جاتی تو اس کا چہرہ واضح نظر آنے لگتا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے سے معصومیت جھلک رہی تھی۔ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی کبھی کبھار میری جانب دیکھ لیتی۔ ہماری نظریں چار ہوتیں تو وہ شرما کر فوراً اپنی نگاہیں پھیر لیتی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ میں نے اپنے بیگ سے 2 چاکلیٹ نکالے اور ہمت کر کے ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر چاکلیٹ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کے انکار کی پرواہ نہ کی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا چاکلیٹ مزید اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے ایک نظر بڑھیا کی طرف دیکھا جو کہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے اس کی گہری نیند کا ثبوت تھے۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا اور آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چاکلیٹ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔
ایک بار پھر اس نے بڑھیا کی جانب دیکھ کر اس کے سوئے ہونے کی تسلی کی، پھر آہستہ آہستہ وہ چاکلیٹ کھانے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نگینا، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ بہت پیارا نام ہے نگینا۔ میں نے اس کا نام دہرا کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ بھی آگے سے مسکرا دی۔ چاکلیٹ کھانے کے بعد اس نے دوبارہ چادر سے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا تھا۔ اب میں اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یہ سفر اچھا لگنے لگا تھا۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو پائے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ایک گہری سانس لی۔ دوستی کرو گی میرے ساتھ؟ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دم چونک سی گئی اور حیرانی سے میری جانب دیکھنے لگی، جیسے اسے میری جانب سے ایسی بات کی توقع نہ ہو۔ اس کے سفید چہرے پر لالی چھانے لگی۔ شرما کر اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑکی سے باہر پیچھے بھاگتے ہوئے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی بات کو دہرایا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی لیکن مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر وہ بڑھیا کی جانب دیکھنے لگی جو ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے میرے ہاتھ سے کارڈ لیا اور جلدی سے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ایک جان لیوا مسکراہٹ بکھیری اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے لگی تھی۔ اگلا آنے والا اسٹیشن ملتان تھا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں اداسی چھا گئی۔ گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ چکی تھی۔ لڑکی نے بڑھیا کا بازو ہلا کر اسے جگا دیا تھا اور خود اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اب ملتان سے کراچی تک کا سفر کیسے کٹے گا؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ اسٹیشن پر چیزیں بیچنے والوں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ بڑھیا نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور مجھے دعا دیتے ہوئے اترنے کے لیے جانے لگی۔ نگینا اس کے پیچھے تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے نظروں سے الوداع کہہ رہی ہو۔ وہ دونوں گاڑی سے نیچے اتر چکی تھیں۔ مجھے لگا کہ میرا سفر یہیں ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میری نظر سامنے سیٹ پر پڑی۔ وہاں میرا وزٹنگ کارڈ پڑا ہوا تھا جہاں پہلے نگینا بیٹھی تھی۔